مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر آہٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ تحفظ-ے-دین میڈیا کے آفس میں ملک کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی خانوادے کے چشم و چراغ، نائب ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہم ان سے چند گفتگو کر چند باتوں کے سلسلے میں سوالات کریں گے۔ حضرت مولانا اہلا و سہلا و مرحبا، بہت خوش آمدید، آپ کی آمد ہوئی اور ماشاءاللہ کئی مرتبہ اورنگ آباد آپ تشریف لاتے رہتے ہیں، ہماری یہ خوش قسمتی ہے۔ چند اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا، اس وقت ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں پیام انسانیت کے ذریعے سے مسلمانان ہند کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت بظاہر یہی ہے کہ مسلمان خود اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کریں جس سے صحیح وہ تصویر بن سکیں اسلام کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے، جو ایک نظام حیات ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دولت جو اللہ نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا اور ہماری زندگی سے اس کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام پر بھی تہمتیں ہیں اور شریعت کے احکامات پر بھی تہمتیں ہیں، اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ہم سب کے لیے باعث فکر بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری انسانیت کے لیے وہ تشویش کا باعث ہیں۔ تو اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق سے اسلام کا ایک ایسا نمونہ پیش کرے جو انسانیت کے لیے اس وقت ضروری ہے۔ انسانیت اس کی پیاسی ہے، اور پیام انسانیت کے یہ مشن حقیقت میں بہت پہلے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے شروع کیا تھا کہ ذہن سازی ہو، لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ اس لیے کہ جب تک آدمی غلط فہمی کے شکار رہتا ہے وہ کبھی نہ بات سن سکتا ہے اور نہ توجہ کر سکتا ہے، اور جب غلط فہمی دور ہوتی ہے تو آدمی توجہ دیتا ہے، بات توجہ سے سنتا ہے، اور اس سے بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے عملی طور پر جو پیام انسانیت کا اس وقت کام ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، اپنے اخلاق سے ہم دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ اس کو دیکھ کر ایک اچھی انسانیت کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مشن ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں کی اگر دور ہوں گی تو جس وقت بگاڑ ہے حالات کا، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہوگا۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بہت غلط فہمیاں لوگوں کو ہیں، بعض مرتبہ مایوسی کی بات لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور بعض ان کو استعمال فرماتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، اور اپنے جو ماننے والے ہیں کبھی کبھی ان کی تنبیہ کے لیے بھی ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں ہماری بدعمالیاں، بد اخلاقیاں، اسلام سے دوری، ہماری معاشرتی خرابیاں، یہ سب ایسی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جس سے حالات بگڑ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگر ان حالات کو بہتر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری راستے کھولے گا، اور ذرا بھی میں سمجھتا ہوں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ملک کے سے زیادہ کئی مرتبہ خراب ہو چکے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب بابا فرماتے ہیں کہ 47 میں 17-18 سال کے مولانا اس وقت تھے، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، تقسیم کے وقت جو صورتحال تھی، لگتا تھا مسلمانوں کا وجود مشکل ہے اس ملک میں، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ ان علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا، اسلام کا تحفظ کا ان کے اللہ نے ان سے کام لیا۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کا رخ درست کر لیں، اللہ کی طرف سے راستے کھول دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا، دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، اس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ ہم لوگوں کو بھی ایک عقیدت اور محبت تھی، تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہم نے ان کی یادیں تازہ رکھنے کے واسطے مولانا علی میاں ندوی ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا، جو مثالی عالم دین کو دیا جاتا، اور اس میں اور ترقی کرتے ہوئے ہم نے صحافت کی لائن میں اور سوشل میڈیا کی لائن میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں
ان کے لیے ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا. اب تک کہ ہم نے تقریباً 22 ایوارڈ دے چکے ہیں ملک کے مشہور علماء کو. سب سے پہلے ہم نے مولانا صدر الحسن ندوی مدنی کو دیا، اس کے بعد مولانا غلام محمد وستانوی کو دیا، مفتی اسماعیل قاسمی MLA ہیں ان کو دیا، مولانا عبدالحمید اظہری کو، مولانا عمرین محفوظ رحمانی کو. اور یہ سارے ایوارڈ جو ہے حضرت مولانا محمد ولی رحمانی میرے شیخ محترم کے ہاتھوں اور انہی کے مشورے سے ہم نے یہ شروع کیا تھا. اسی طریقے سے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم نے مولانا علی میاں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ چلایا. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور اضافہ کریں یا کوئی ایسا مشورہ کہ ان کی یادیں تازہ رہے اور ان کی باتیں جو ہے پیغام کے طور پر پہنچتے رہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کی جو تحریریں ہیں، ان کی تقریریں ہیں، اور الحمدللہ تقریباً سبھی محفوظ ہیں. اگر کوئی ایسا نظام ہو کہ اس میں سے کچھ کوٹیشنز وغیرہ لے کر یا ان کی تقریروں کے بیچ سے کچھ ایسے تھوڑے سے معمولی حصے لے کر، اگر آپ جو آپ کا یہ سینٹر ہے تحفظ-ے-دین، اس میں آپ اس کو ڈالیں تو لوگوں تک بات پہنچے گی. اور اس وقت واقعہ یہ ہے کہ مولانا کی فکر کی دنیا کو ضرورت ہے. جو معتدل فکر حضرت مولانا نے پیش کی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو افراد تیار کیے جاتے ہیں، اور تحریک جو ندوۃ العلماء کی شروع ہوئی تھی، سچی بات یہ ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ 2 افراد ہیں جو اس کے پورے گویا کہ آئیڈیل ہیں. ایک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت ماں کو اللہ نے اس کا موقع دیا کہ دنیا میں انہوں نے کوشش کی صحیح فکر کو پھیلانے کی، عام کرنے کی، اور اس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. اب دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کا عام جو جتنا کر سکیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو نام زندہ رکھنے کے لیے ہیں، اور اللہ نے مولانا کو جو شہرت دی الحمدللہ نام ان کا زندہ ہے. اس سے بڑھ کر ضرورت ان کے پیغام کو عام کرنے کی اور اس کو زندہ رکھنے کی ہے. اس میں ہم جو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. ماشاءاللہ. اس وقت جو ملک کے سیاسی حالات ہیں مولانا، تو اس میں یعنی اتحاد کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے ووٹوں کا بٹوارا نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے اس کا؟ اس میں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری نظر ہے، معمولی نظر، کہ ہر طرح کی جذباتیت سے ذرا سا الگ ہو کر ہمیں حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک مکان ہے، اس کی نیو کمزور ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں. لیکن اگر اسی مکان میں آگ لگ جائے تو کیا ہم کریں گے؟ پہلے آگ بجھائیں گے یا پہلے وہ نیو ٹھیک کرنے کا کام کریں گے؟ جب تک تو مکان جل کے خاک ہو جائے گا. تو اس مثال سے شاید آپ سمجھ سکیں کہ ہم ان حالات میں ہمیں جو اتحاد کی شکلیں اختیار کرنی ہیں اور اس کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں تو ہم کرتے رہیں گے. لیکن فوری طور پر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سیکولر ووٹ تقسیم ہونے سے بچے، اور اس کے لیے جو بھی ہم کر سکیں. اور میں تو کہتا ہوں، کل ایک جگہ ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ سیکولرزم مسلمانوں کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا معاملہ تو اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن سیکولرزم اس ملک کا بنیادی پلر ہے. مولانا علی میاں صاحب یہ بات کہتے تھے، اور آپ کے حوالے سے میں یہ بات اوروں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ملک 3 بنیادوں پر قائم ہے: ایک سیکولرزم، ایک ڈیموکریسی اور ایک نان وائلزم. اور یہ تینوں اس وقت بنیادیں کمزور کی جا رہی، تو ہمیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو بھی ہمارا یوگدان ہوگا آج کی زبان میں، اور ہم کر سکیں گے کچھ، تو وہ اس ملک کے لیے اچھا ہوگا. اور ظاہر ہے اس ملک کے لیے اچھا ہوگا تو کچھ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، تو جس کشتی میں آدمی سوار ہو اس کی حفاظت کی فکر اس کو کرنی چاہیے. بہت صحیح. مولانا آخر میں یہ کہ تحفظ-ے-دین میڈیا سروس کے آفس میں آپ تشریف لائے، تھوڑا سا آپ نے جائزہ لیا، اس کے سلسلے میں آپ کے تاثرات، اور ہمارے قاری ضیاء الرحمن اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں. آپ سے ملاقات الحمدللہ پہلے بھی ہوئی ہے، اور ہم نے کچھ حصہ اس کا کہیں دیکھا بھی، اور آپ سے تفصیلات بھی معلوم ہوئیں. ابھی میں عرض بھی کر رہا تھا آپ سے کہ اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ سب سے بڑی طاقت اعلام کی ہے، میڈیا کی ہے. اس میں صحیح باتیں پہنچانے والے بہت کم ہیں. تو یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر لوگوں تک صحیح باتیں پہنچیں اور حقائق لوگوں کے سامنے آئیں تو انشاءاللہ اس سے فضا بھی بدلے گی، اور دین کی بھی خدمت ہوگی، انسانیت کی بھی انشاءاللہ اس سے بڑی خدمت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے اور زیادہ اس میں برکت دے. اور ہمارے بھائی ضیاء الرحمن صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، نوجوان ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور مزید کام لے گا.
بس یہ کہ ہم سب اپنی نیتوں کو بھی درست کریں کہ ہمارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وہی کام اللہ کے مقبول ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ ہمارے اس کاموں کی بقا اور ان کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ اخلاص ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اپنے کاموں میں اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو۔ یقیناً یہ محنتیں قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، اور دنیا میں بھی اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس کا فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، ماشاءاللہ ہم مولانا کے ممنون و مشکور ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عطا فرمایا ہے۔ اس ملاقات کو آپ یاد رکھیں گے، اس کے بعد کسی نہ کسی اہم شخصیت سے ہم پھر ملاقات کریں گے۔ تحفظ دین میڈیا سروس کو آپ گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔ مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ابھی کال کریں۔ مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا۔